جمعے کے دن قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پڑھنے کے کمال کے فضائل ہیں. جمعے کو سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں کہ جو شب جمعہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور سورہ کہف، سبحان اللہ، جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا. 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں. You only required 15 to 20 to recite سورہ کہف. اگر عادت بنا لیں کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ جمعے کو میری نماز جمعہ کے علاوہ 1-1.5 گھنٹہ میرا مخصوص ہے جس میں یہ سارے وظائف میں نے پڑھنے ہیں. سورہ کہف پڑھوں، سورہ الدخان پڑھوں، سورہ یاسین پڑھوں، سورہ سبحان اللہ واقعہ پڑھ لوں تاکہ یہ برکتیں مجھے مل جائیں، اور کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لوں. اللہ اکبر. چلیں اللہ کرے کوئی ایک بھائی عمل کر لیں. ایک حدیث پاک اور بتا دیتا ہوں، کمال کی اسکیم ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن، حدیث کا خلاصہ ہے، جو 5 کام جمعے والے دن کر لے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے. جو 5 کام کون سے؟ فرمایا جمعہ پڑھے، روزہ رکھے، جنازے میں شرکت کرے، کسی نکاح میں شرکت کرے، اور کسی مریض کی عیادت کرے. ایک دن میں یہ 5 کام جو کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہر بار تو نہیں ملتا، لیکن کبھی نہ کبھی موقع مل جاتا ہے. تو انسان اگر دیکھ لے کہ آپ کو کبھی جمعے والے دن نکاح میں بلایا ہے کسی نے، یا آپ کو جمعرات کو پتہ چلا کہ کل جمعے میں جنازہ ہے، تو آپ کے یہ والا کام تو ہو جائے گا، تو میں کیوں نہ روزہ بھی رکھ لوں اور پھر جمعہ بھی پڑھ لوں اور جنازے میں شرکت کر لوں. پھر کوئی نکاح اور مریض تو خیر ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، کوئی نہ مریض نہ ملے تو ہم ہاسپٹل جا سکتے ہیں، کسی دوست کے گھر جا سکتے ہیں عیادت کرنے کے لیے. تو اگر بندے کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا کہ یار کسی دن زندگی میں ایک بار یہ 5 کام کر لینے ہیں تاکہ سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی حرص نصیب فرمائے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے مختصر بیان میں جو میسج کنوے کرنا تھا کہ ہمیں قرآن سے برکتیں لینی ہیں، قرآن سے دوستی کرنی ہے، قرآن میں شفا موجود ہے، اللہ کے نام میں شفا موجود ہے، ذکر و اذکار کی بڑی برکتیں ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو شامل کرنا چاہیے. آج سے نیت کریں انشاءاللہ خوب اللہ رسول کا ذکر زبان سے کریں گے اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ہم نے سنا 100 بار پڑھنا ہے روزانہ انشاءاللہ. کلمہ پاک کی عادت ڈالیں، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام پڑھیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کریں، سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں. صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم. فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. یعنی ایک درود اس کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں. اور پھر جو جمعہ کا دن ہے یہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے. آج قرآن کی کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 138. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آج بات ہوگی اللہ کے رنگ کی. ایکچولی اللہ کا رنگ کس کو کہتے ہیں اور پھر یہ رنگ چڑھ کیسے سکتا ہے؟ کس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے؟ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کی جو بوٹی ہے نا، جو پودا ہے، یہ میرے مرشد نے لگایا ہے. اس پر لا الہ الا اللہ کا پانی لگایا ہے. یعنی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو یہ بوٹی پھلی پھولی تن بدن میں پھیل گئی. اب حالت یہ ہے کہ چمبے کی بوٹی یعنی محبت الہی نے پورے باطن کو مہکا دیا ہے. میرے جان اندر سے پھولوں کا باغ بن گئی ہے. اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھ غریب پر ایسا کرم کر دیا ہے. بعض اوقات اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا، تو دل جو ہے وہ چمبے کی بوٹی، چمبیلی جو ہے سمجھ لیں اللہ کے ذکر کا پودا لگ جاتا ہے. کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ہمارے عموماً کہتے ہیں فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ برے دوستوں میں بیٹھتا
لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا یہ برے دوستوں میں بیٹھا ہے برے دوستوں کا رنگ لگ گیا ہے. کوئی کہتا ہے نیک نمازی بن گیا, کہتا ہے اچھے دوستوں کا خوب رنگ چڑھا ہے. کسی کچھ عادتیں بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہو تو کہتے ہیں گٹی دینے والا جس نے پہلی غذا کھلائی تھی لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے. مطلب یہ کہ عادات, طور طریقے, اخلاق اور سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا اسے یہاں ہمارے یہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا, ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. اب اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ کوسچن تو یہ کھڑا ہوگا نا. دوستوں کا رنگ تو ہم سمجھ گئے, بری صحبت کا رنگ, اچھی صحبت. اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں, یاد رکھیے. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 تقوی اور نمبر 3 محبت الہی. ان تینوں رنگوں کو ملا کر صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے. صبغۃ اللہ. اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ گیا وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے. پھر جب تقویٰ دل میں اترتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے, اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تو اب بندہ اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جاتا. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ تینوں رنگ ہم اپنے اوپر کیسے چڑھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اہل ایمان کا حسن ظاہر و باطن کیسا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے. صحابہ کرام بڑی تعداد میں ساتھ تھے. صحرا سے گزر ہوا, گرمی کے دن تھے. ابھی دیکھیں نا کراچی میں کتنی گرمی ہے, مگر صحرا کے اندر, وہ بھی مکے مدینے کے صحرا میں, جنہوں نے دیکھا ہے گرمی کے دن وہاں پر وہ کیسی گرمی ہوتی ہے. صحرا میں تھے اور پانی بھی نہیں. اب تمام صحابہ پیاس سے پریشان, پانی کو قطرہ نہیں. اب کیا کیا؟ لیکن انہیں معلوم تھا کہ نبی پاک ساتھ ہے نا تو خیر ہے, کوئی نہ کوئی سبیل بن جانی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دور ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ. چھوٹا سا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک غلام ہے, سیاہ فام ہے, حبشی ہے, افریقن ہے, اونٹنی پر سوار ہے. اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے, جاؤ اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ. اب نبی پاک یہ جانتے تھے کہ اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے. صحابہ حیران, لیکن نبی پاک کا حکم تھا. فوراً گئے تو بالکل ایک اونٹ پہ سوار حبشی غلام کو دیکھا, اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا, اس کو پکڑا, نبی پاک کے پاس لے آئے. اب جب نبی پاک نے مشکیزہ لیا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ کھولا اور آ جاؤ میرے پیاسوں پانی پی لو. اللہ اکبر. ٹھنڈا ٹھنڈا, میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اب چھوٹا سا مشکیزہ ہے, ظاہر ہے وہ اونٹ سوار اپنے لیے پانی کا انتظام لے کے چلا ہوگا. آج کے زمانے میں کہوں کہ کوئی ٹریول کرتا ہے تو ساتھ تھرموس رکھتا ہے, اس میں کتنا پانی ہوتا ہے خود پی لے گا. اس چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں صحابہ نے پانی پی لیا. اچھا سب کو پانی پورا ہو گیا, مگر مشکیزے میں پانی پہلے جتنا ہی موجود تھا. اب وہ جو غلام تھا نا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے, یہ کیا کمال ہے کہ اتنے میرے چھوٹے سے مشکیزے سے 100 لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں نے پانی پی لیا. تو سبحان اللہ اس کا دل میں ہدایت کا نور آیا, گویا چمبے کی بوٹی جو ہے وہ لگ گئی. ایمان کا نور آیا اور اس غلام نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اچھا اب سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے. آپ نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا. یہ کتابوں میں معجزہ لکھا, حدیث کی کتابوں میں, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. افریقن گورا نہیں ہو سکتا, جو اس کی سکن ہوتی ہے نا فل بلیک ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. مگر میرے آقا نے جب اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا تو وہ چمکنے لگا, اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا. اچھا بڑا خوش. اب اپنے آقا کے پاس پہنچا, غلام تھا کسی کا, تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم تو میرے غلام نہیں ہو سکتے, وہ تو سیاہ فام تھا, حبشی تھا, تم تو بڑے حسین و جمیل گورے چٹے ہو کر آئے ہو. اللہ اکبر. تو اس نے کہا, سارا واقعہ بتایا کہ میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں, ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر, حضور بہترین ہم نشین کون ہے, ساتھی کون ہے؟ آقا نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ
وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ بہترین دوست کون ہے؟ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ یہ ہے بہترین دوست۔ مگر آج ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم نیکی کریں تو مذاق اڑاتے ہیں، نمازیں پڑھیں تو ہمیں ٹانٹ کرتے ہیں۔ ایسے دوست اچھے نہیں ہیں۔ دوست وہ بنائیے کہ میں گناہوں کی طرف جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھر نیکیوں کی طرف لے کر آئے، جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آئے۔ کیونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو پھر اچھے اور نیک دوست بھی تلاش کرنے ہیں۔ اور اللہ کے رنگ کی پہلی شان کیا ہے؟ ایمان والے۔ اب ایمان والوں کو کیا ملتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان گھر کر جائے، اللہ قرآن میں اس کی شانیں بیان کرتا ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں نا، اب غور کریں کیا ہم ایسے ہیں؟ نمبر 1، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ یہ دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں نا، مسلمان مغلوب ہو گئے، کافر غالب ہو گئے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، وائے؟ وہ ایمان نہیں ہے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے، آپ کہیں گے سارے ہی تو ایمان والے ہیں، اربوں ایمان والے، کروڑوں ایمان والے۔ ایمان اصل کہتے کس کو؟ ایمان والا کیسا ہوتا ہے آگے بتاؤں گا۔ پہلے ایمان والوں کو انعام کیا کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان والے ہو۔ پتا چلا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اسے بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ واہ واہ، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس پر فضل اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ جنت میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ پتا چلا کہ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس کی نجات بھی ہو جاتی ہے، بلکہ بڑا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو، یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، جو کامل ایمان والا ہے اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا دیدار یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے رحمت اللہ تعالی، جب قیامت کا دن ہوگا نا، سب اگلے پچھلے رب قادر و قیوم کے حضور جب حاضر ہوں گے، اس وقت فرشتے مسلمانوں کے گروہ کے پاس آئیں گے، ارشاد فرمائیں گے اللہ پاک کے دوستوں چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اولیاء اللہ پوچھیں گے کہاں جانا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کہیں گے ہم نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی جنت کی طلب میں تو نہیں گزاری تھی۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اترکوہم، انہیں چھوڑ دو، بے شک یہ میرے دیدار کے سوا کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد ہی میرا دیدار تھا، دنیا میں عبادت بھی اس لیے کی تھی۔ اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دیدار کا شوق نصیب فرمائے۔ ہاں، اللہ کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ایمان والوں کو ملے گی۔ اللہ اس شوق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان کی بڑی برکت ہے۔ ایمان ہو تو پھر کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے اذا حضرتم المریض، فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، او المیت فقولوا خیرا، تو اچھی بات منہ سے نکالو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ میت کے پاس جائیں، اچھی باتیں کریں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میت کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کے پاس بھی جائیں تو دعائیں دیں، اچھی باتیں کریں، فرشتے آمین کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی کمال کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ کسی غوث قطب ابدال کا مرتبہ بیان نہیں ہو رہا۔
جس کے دل میں ایمان ہے، عام مسلمان ہے، انتقال ہو گیا یا بیمار ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں چونکہ ایمان کا دور ہے، محبت الہی کی بوٹی اس کے دل میں لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اس نور ایمان کی برکت یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. کوئی صبح کو آئے، شام کو آئے، کوئی بھی عیادت کے لیے آ رہا ہے، وہ جو کچھ دعا کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں. ایک عام مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو یا اس کا انتقال ہو تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ ایمان کے نور کی برکت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ What is the level of ایمان is required؟ ایمان والے تو ہم سارے ہیں، کیا ہم اس لیول پر ہیں؟ یہی اصل سوال ہے کہ چونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی، تو ایمان کیسا ہے؟ اب یاد رکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کر رہا ہے، کنارے پر ہو کر کرتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایمان والے ہیں مگر کنارے کنارے پر ہیں، پورے ایمان والے نہیں ہیں. ایمان مسلمان نام ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مگر پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی پورے داخل ہو جائے، کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، اب شرم و جھجک کیسی ہے؟ اب بس لباس کی بھی سنت ہو، حلیہ بھی سنت والا ہو، چال چلن بھی سنت والا ہو، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اور سبحان اللہ، صرف حلیہ نہیں، اخلاق بھی اچھے ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہوں میں مسلمان تو ہوں مگر کامل مومن کب ہوں گا؟ جو اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. میں اور آپ میں سے کون پسند کرتا ہے میرے ساتھ دھوکا ہو، میری بے عزتی ہو، مجھے ستایا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، مجھ سے بد اخلاقی کی جائے؟ میں تو کبھی پسند نہیں کروں گا. تو میری ذمہ داری ہے اگر میں کامل ایمان والا ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کروں کہ یار میں بھی کسی کو دھوکا نہ دوں، میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں بھی کسی کو ذلیل نہ کروں. غلطی ہو گئی میرے ملازم سے، غلطی ہو گئی میرے بھائی بہنوں سے، غلطی ہو گئی میری بیوی سے یا میرے رشتہ داروں سے، نہیں جناب معاف کریں. کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے، اگنور کیا جائے، ریلیف دیا جائے، مجھے پکڑا نہ جائے. یار ہو گیا، انسان ہو بھائی، ہو گئی غلطی. کتنا برا لگتا ہے کوئی ہماری غلطی پر ٹوکتا ہے تو یار جب آپ ٹوکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگتا؟ whatever you like for yourself، ہمیشہ یہ حدیث یاد کر لیں. کامل مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سمپل. آپ کو جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے نا، آپ اپنی جگہ اس کو رکھ کے سوچیں کہ میں ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کیا ہوتا. معاف کر دیا جاتا، درگزر کر دیا جاتا، ایک موقع دیا جاتا، ایک چانس دیا جاتا. تو آپ بھی دینا چانس. آپ جو منہ میں آیا کہہ دیا سامنے والے کو، چاہے اس کا دل ٹوٹا، اس کا بیچارے کا جو بھی اس کی مورل آپ نے بیڑا غرق کر دیا، نہ کریں ایسا. ہمیشہ یاد رکھیں تلوار کا وار جو ہے نا اس کا علاج ہو سکتا ہے، زبان کا وار جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا. وہ دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے. انسان کو برسوں یاد رہتا ہے کہ یار اس نے سب کے سامنے مجھے کہہ دیا تھا. تو بولنے سے پہلے سوچیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ جملہ مجھے کتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا. کسی کا دل توڑنا، اللہ اکبر. پتا ہے آپ کو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور کتنا آسان ہے خوشی داخل کرنا. سچ بتاؤں ہم آج کے دور میں مسکرا کر دیکھ لینا کسی کو وہ خوش ہو جاتا ہے. پیار والی بات کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، بڑے دن میں نظر نہیں آ رہے، سب ٹھیک ہے نا، خیریت سے، بس آپ نے دل جیت لیا اس کا، آپ نے اس کے دل میں خوشی داخل کر دی. یہ تھوڑی کہا حدیث میں کہ 1 کروڑ روپے دے کر خوشی داخل کرے گا تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے. نو، نتھنگ. سمپل ورڈز ہیں. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اب ہمارا الٹا معاملہ، ہم نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل توڑ رہے ہوتے ہیں. بڑے کہاں گئے مسجد میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں، اور نفل پڑھتے پڑھتے کبھی خادم کو ڈانٹ دیا، کبھی امام صاحب سے الجھ پڑے، کبھی کسی نمازی کو کچھ کہہ دیا، مسجد میں 4-5 تو دل توڑ دیے. کمال ہے یار. خوشی داخل کرنے والے بنے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، یقین کریں ون آف دا بیوٹیفل حدیث. نبی پاک کا یہی تو کمال ہے کہ چند جملوں میں کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کرنا. 4 لفظ سنو یار، یقین کریں زندگی گزارنے کا پروسپیکٹس دے دیا نبی پاک نے. بشرو ولا تنفروا.